بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً ایک ہفتہ بعد نکلی، جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی۔ اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں انہوں نے پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے۔ دیکھو یہ واقعات یورپ امریکہ میں مغربی دنیا میں کامن ہے، نارمل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، پرانے دقیانوسی خیالات کے، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، ورنہ یورپ میں مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا، دقیانوس، گھٹیا، پرانی سوچ کے، فیمنزم کے خلاف، عورت کی آزادی کے خلاف، گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ ہیں، اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں۔ ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا، نام نہیں بتاؤں گا ملک کا، سب میں ہی ہو رہا ہے، یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری، تو اس کا فون آیا آفس میں میری کولیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں، مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی کولیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے، مرنے والی ہو رہی ہے، چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن، کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چلی بھی جاتی ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی، تو انتقال ہو گیا، مر گئی۔ تو اچھا یہ کامن ہے، کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا، ہم غریبوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے، 4 شادیاں، 19 بچے، یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے، مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف۔ گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے، کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی؟ میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو، آزاد ہو ان چیزوں سے۔ تو وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے۔ تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی جو میرا سفر تھا، ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں، وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے، اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی۔ 45 سال سے وہاں ہیں۔ اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے وہاں بڑی محنت کی، فری میں بچوں کو پڑھایا۔ کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے، تو میں گھر جاتا، ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا، مسجد میں پڑھاتا ان کو۔ اتنی محنت کی، اس محنت کا صلہ آج نظر آ رہا ہے۔ ایک علماء کا ایک پوری جماعت تیار ہو چکی ہے دینداروں کی، وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 80s کا، اب تو وہ اور ترقی، وہ اس وقت تھوڑے سے دقیانوس ہوا کرتے تھے وہ گورے، اب تو الحمدللہ وہ اس سے بھی آزاد ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا، تو ایک گوری لپسٹک پاؤڈر لگا کے بالکل چھمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی ایکچولی رات کو نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو انگلش میں بتا رہی تھی نا، مجھے پوری انگلش تو میں اس کا نہیں وہ کر سکتا، میں تو اردو میں ہی ترجمہ کروں گا۔ ایکچولی رات کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے، تو مجھے سگنیچر کے لیے بلایا ہے۔ ہسبینڈ ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہہ رہے میں نے کہا ہسبینڈ کی سچی مچی کا ہسبینڈ تھا یا کرائے پہ لیا ہوا تھا، یعنی ادھار لیا ہوا تھا کچھ؟ یہ کیفیت تو نہیں ہوتی عورت کی جب۔ تو کہہ رہی ہے ایکچولی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے، اور یہ نا سائن کرنے میں دیر لگا رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں بھائی سائن کرواؤ مجھ سے ڈیڈ باڈی کو، جہاں ٹھکانے لگا، مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ آج جو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ چڈیاں پہننے کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک برقعوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ماں اور باپ، پرمپرا، خاندانی روایات، بھائی کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لینا، باپ کو دیکھ کے نظریں حیا سے جھکا لینا، باپ کی ڈانٹ یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ باپ کی ڈانٹ پہ جنت ملے گی۔ اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزاد۔
لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو, نکل پڑتے ہو رات کو. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی. جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے, اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی, اس سے کیا. تو اس چیز سے نکلو باہر. نہیں آئی میرے خیال ہے باہر, اس سے کیا کرو, بولو باہر نکلو. گورا نکل چکا ہے. ان کے ہاں یہ کامن ہے یہ واقعات. بڈھا مر گیا بیچارہ, 3 دن بعد بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے. ان کے یہاں 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے, گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی, تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیونکہ ابھی ہم اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی ہے, تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتے ہیں.